کرنے کے لیے اور آزاد کرنے کے لیے کوششیں کی ہیں، ہم ان کی تشویق کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں، اور جو شہید ہو گئے ہیں ان کے لیے دعا ہے کہ خالق کائنات ان کی مغفرت فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر دے، زخمیوں کو جلد از جلد شفاء کامل و عاجلہ عطا فرمائے۔ دیکھیے ناامنی اس وقت پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، کے پی کے اندر بھی آپ دیکھ لیں ہر طرف، اور ہم تقریباً ناامنی کے حوالے سے ہماری سسٹم پورے کا پورا بے بس نظر آتا ہے، سینڈوچ بنا ہوا ہے۔ کبھی بنو کے اندر کینٹ پر اٹیک ہوتا ہے، کبھی کوئٹہ میں ہوتا ہے، ہر روز آئے دن بلوچستان میں واقعات ہوتے ہیں۔ حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اپوزیشن کو، جو سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو آن بورڈ لے، انہیں حقائق سے آگاہ کرے۔ وزیر دفاع جو سیکورٹی فورسز کا ایک ہیڈ شمار ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے آرمی چیف صاحب بھی وزیر دفاع کے انڈر آتے ہیں یا سیکرٹری دفاع کے انڈر آتے ہیں، وہ جواب دہ ہے، اسے استعفیٰ دینا چاہیے، اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے۔ بلیم گیم انہوں نے شروع کی ہوئی ہے۔ بھئی آپ ہمیں بتلائیں کہ اتنے بڑے بڑے حوادث جو ہو رہے ہیں، آپ اس کے وجوہات بیان کریں، اسباب بیان کریں، آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں۔ اگر اس طرح کے حوادث ہوں اور آپ بلیک آؤٹ کر دیں خبروں کا، لوگوں تک حقائق نہ پہنچے، پھر دشمن جو نیریٹو دے گا وہ لوگ سنیں گے۔ پھر آپ اگر 2 دن 1 دن اتنے بڑے حادثے کو اپنے میڈیا کے ذریعے ہم تک نہیں پہنچائیں گے، اگر بی بی سی پہنچائے گا، بی بی سی کا نیریٹو لوگ سنیں گے، اسی طرح سے انڈیا کا نیریٹو آئے گا تو لوگ وہ سنیں گے۔ پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ دشمن کے نیریٹو کو کاؤنٹر کریں تو اب بر وقت لوگوں کو مطلع کریں اور آگاہ کریں۔ لہٰذا آج ہم یہاں ملاقات کے لیے آئے ہوئے تھے، آپ دیکھیں لا قانونیت ہے اس ملک کے اندر، لا قانونیت ہے۔ ہم آئے تھے خان صاحب سے ملنے کے لیے، اور ہماری ملاقات پہلے بھی چند دن آئے تھے، نہیں ملاقات کرنے تھی، پھر ابھی آئے، وہاں پر کھڑے رہے 3:30 بجے کے بعد ہم وہاں سے نکلے ہیں اور ہماری ملاقات نہیں کرنے دی۔ یہ لا قانونیت ہے، یہ کورٹ نے بھی کہا ہوا تھا ان کو کہ ملاقات کرائیں۔ اسی طرح سے دیکھیں پاکستان کے مسائل کا حل، پاپولر پولیٹیکل لیڈرشپ جس پر عوام اعتماد کرتے ہیں، پاکستان ان کو آزاد کیا جائے اور ان کے ساتھ بیٹھا جائے اور پاکستان کو اس بحران سے نکالنے کے لیے پلاننگ کی جائے۔ اگر آپ ان کے خلاف ساری قوت استعمال کریں گے، ایجنسیز کو استعمال کریں گے اور رول آف لا کو پاؤں تلے روندیں گے، آئین کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہے گی آپ کی اقدامات کی وجہ سے، تو پھر پاکستان کو اکٹھا رکھنے والی جو سوشل کنٹریکٹ ہے وہ عوام کی نظروں میں جب گر جائے گا، اور آپ کا اعتماد بھی عوام میں ختم ہو چکا ہوا ہے۔ اس وقت عوام پر اعتماد نہیں کرتے، وہ حکمران جن پر عوام اعتماد نہ کریں وہ کبھی بھی ملک کو بحرانوں سے نہیں نکال سکتے، بحرانوں میں ڈال سکتے ہیں۔ لہذا اس وقت پاکستان کے عوام، اگر آپ ان سے پوچھیں، ایک کی نگاہ امید کی نگاہ عمران خان کی طرف ہے، وہ پاکستان کو بچا سکتا ہے، پاکستان کے عوام پاکستان کو بچا سکتے ہیں۔ اور پھر اگر ہم نے اپنے جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش نہ کی گئی تو پاکستان بڑے بحرانوں کا شکار ہوگا۔ آپ نے دیکھا مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا اور لوگوں نے بھی کہا کہ بلوچستان ٹوٹنے والا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر ہم اس سے آنکھیں بند کریں گے اور شتربر کی طرح ریت میں منہ دے لیں گے تو حوادث سے ہم نہیں بچ سکتے، ان طوفانوں سے نہیں بچ سکتے۔ اگر پاکستان سے محبت ہے، وطن سے محبت ہے، تو ہمیں پاکستان کے لیے اکٹھے ہونا ہوگا، مل بیٹھنا ہوگا، اور سیاست دانوں کو بھی اپنی ذمہ داری انجام دینی پڑے گی۔ انہیں گیم بلیم، بالخصوص حکومت والے جو نے بلیم گیم شروع کی ہے، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے، بھئی تم بتاؤ تم نے کیا کیا ہے؟ 2 دن تم مرے ہوئے تھے، کیوں نہیں بول رہے تھے؟ کیوں ہم کو مطلع نہیں کر رہے تھے؟ اپنی ذمہ داریاں انجام نہیں دیتے ہو اور دوسروں کو بلیم کرتے ہو۔ میرے خیال میں اب یہ الٹی گنگا نہیں بہ سکتی، اور پاکستان کے عوام بہت آگاہ ہو چکے ہیں، بہت بات ہو چکے ہیں، اور اس طرح کے اقدامات سے آپ عوام کی نگاہوں میں اور گرتے ہیں۔ امید ہے عقل پریویل کرے گی، ہوش کے ناخن لیے جائیں گے اور پاکستان کو بچانے کے لیے اکٹھے ہونا پڑے گا، اور جن جن کی ذمہ داری ہے وہ آئین کے مطابق اپنی جگہ پر واپس جائیں گے تو پاکستان بچ جائے گا۔ شکریہ۔ عام طور پر قوموں پر جس طرح کے ڈیزاسٹر آتے ہیں تو اپوزیشن ہو، حکومت ہو یا کوئی بھی مخالف جماعت ہو، وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں۔ کیا پی ٹی آئی اس وقت ایک ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے کل تو قومی اسمبلی میں سب سے پہلے میں خود بحیثیت اپوزیشن لیڈر میں اٹھا اور میں نے کہا کہ نارمل بزنس سسپینڈ کریں اور ہم لوگ بلوچستان پہ ڈیبیٹ کریں۔ وہاں پہ خواجہ آصف بیٹھا تھا، وہاں پہ ان کے اور وزراء بیٹھے تھے، انہوں نے ڈیبیٹ کی ہی نہیں، نہ پالیسی سٹیٹمنٹ آئی۔ کہاں پہ؟ یہ تو جو فارم 47 کی انسٹالڈ رجیم ہے یہ تو سیریس ہی نہیں ہے، اور وہاں پہ ہنسی مذاق یہ لوگ کر رہے تھے قومی اسمبلی کے اندر۔ ذرا وہ جس وقت میں بات کر رہا تھا بلوچستان کے اوپر،
تو پریزائڈنگ آفیسر جو چیئرمین تھے قادر پٹیل صاحب، انہوں نے جب میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا جی ان کی ہنسی بند کرائیں، سنجیدہ ٹاپک پہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں، ذرا وہاں پہ ان کا دیکھیں، جو یہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے یہ تو سنجیدہ ہی نہیں ہے، اور انہوں نے ٹوٹل، علامہ صاحب نے بتایا، ٹوٹل نیوز بلیک آؤٹ کیا ہوا تھا۔ کل ان کو پالیسی سٹیٹمنٹ دینی چاہیے تھی، قوم کو، ملک کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا، اور الٹا یہ چیزیں تو اپوزیشن کی جتنی ہم لوگ ساتھی ہیں آج یہ 1 سال سے کہہ رہے ہیں حالات تشویشناک ہیں، حالات خراب ہو رہے ہیں، اور وہ ہم پہ الٹا چڑھائی کر رہے ہیں، مختلف ہم پہ مطلب وہ کر رہے ہیں، الزامات لگا رہے ہیں۔ ابھی بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ہم لوگ ملاقات کے لیے آئے تھے، کورٹ آرڈرز کے ساتھ آئے تھے، پر نہیں ملنے دیا۔ واحد شخصیت ہے جو پاکستان کو اس وقت اکٹھا کر کے تو آگے چلا سکتے ہیں، وہ ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب۔ دیکھیے جی، ایک میں اس میں ایڈ کرتا چلوں، جو عمر ایوب صاحب نے، علامہ صاحب نے بات کی ہے کہ کوئی بھی حکومت ہو، کوئی بھی ایک ایسا آؤٹ فٹ ہو، جب تک اس کے پیچھے عوام نہیں کھڑی ہوگی وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ عوام ایک طرف کھڑی ہوئی ہے اور حکومت اکیلی کھڑی ہوئی ہے۔ یہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ لوگ جو کہ حکومت میں اس وقت ہیں یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں، اس لیے یہ اتنی مشکل صورتحال جس میں کہ ہمارے پورے ملک کو دہشت گردی نے لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور جو ڈیفنس منسٹر ہے اس کو تو استعفیٰ دینا چاہیے، وہ بجائے اس کے کہ وہ جگتے مارے اس کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ اور اگر یہ سارے مسائل جو کہ اس وقت ملک کو درپیش ہیں، چاہے وہ بدامنی ہے، چاہے وہ دہشت گردی ہے، چاہے وہ مہنگائی ہے، چاہے وہ ہمارے خلاف ہونے والی جو بیرونی اور اندرونی سازشیں ہو رہی ہیں، اس کی کنجی یہ ساتھ والی پریمیسز میں ہے، وہ اس کا نام ہے عمران خان۔ جب تک یہ شخص باہر نہیں نکلے گا جس کی پارٹی اس پورے ملک کے ہر صوبے کی نمائندگی کرتی ہے، اس کی نمائندگی ہے، تب تک یہ سلسلہ بہت مشکل ہے کہ یہ رکے، کیونکہ یہ نااہل بھی ہیں اور ساتھ میں بدنیت بھی ہیں۔ ان میں مجھے نہیں لگتا کہ وطن کی وہ محبت ہے جو کہ ہونی چاہیے، کیونکہ اگر وہ ہوتی تو وہ ملک کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ نہ کر رہے ہوتے۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا، کل جو واقعہ پیش آیا ظاہر ہے ایک بہت بڑا سانحہ تھا، آپ لوگوں نے میڈیا میں بھی مذمت کی، آپ نے بھی کی، سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی کی، لیکن ایک تاثر یہ کل سے بہت مضبوط ہوا ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو پی ٹی آئی کا نیریٹو ہے اس واقعے سے متعلق، وہ سیم ٹو سیم انڈین نیریٹو سے مطابقت رکھتا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انتہائی مزے کا خیز بات ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری پوری پارٹی نے اس کو کنڈیم کیا، اور ہمیشہ ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں، کیونکہ ہم ایک سیاسی پارٹی ہیں، ہم ایک پرامن طریقے سے اپنی سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں، اور عمران خان کا ہمیشہ یہی طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ، چاہے وہ افغانستان کی بات ہو، کہیں کی بھی بات ہو، انہوں نے ہمیشہ مذاکرات پہ بات کی ہے۔ یہ تاثر دینا اپنی ناکامی کو چھپانے کے برابر ہے جو کہ حکومت کر رہی ہے، اور ہمارا پارٹی کی بڑا کلیئر یہ پوزیشن رہی ہے بغیر کسی ابہام کے کہ ہم وہ لوگ جو شہید ہوئے ہیں اس پورے سانحے میں، چاہے وہ اس کا تعلق پاک فوج سے ہو، پولیس سے ہو، کسی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی سے ہو، اور وہ مسافر جو کہ انوسنٹ مسافر تھے، ان کی شہادت ایک بندہ بھی نہیں شہید ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ ہوا، ہم اس کی سخت ترین مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو جو درپیش مسائل ہیں وہ نہ اس کو سیاسی طور پہ حل کرنا چاہیے، اور جو بھی صوبے ہیں، چاہے وہ بلوچستان کا ہو یا وہ خیبر پختونخوا کا ہو، سیاسی مذاکرات کے ذریعے ان کی ہمیں انگیج کرنا چاہیے، اور یہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ ہم اچانک ایک دن ہمیں پتہ چلے کہ جی دہشت گردوں نے اسلام آباد میں بھی دہشت گردی کر دی ہے، تو ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، ہم اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ ایک اور بات ہے، دیکھیں جو آپ نے سوال کیا ہے اس کا جواب ہے ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا۔ بھئی آپ نے اپنی ذمہ داری انجام دی ہے، نیریٹو دیا لوگوں کو، پاکستان کے عوام کو بتلایا ہے، آپ نے تو جان بوجھ کے عوام کو لا تعلق رکھا ہے اس چیز سے کہ بالکل کو کچھ پتہ نہ چلے، لوگ عام روٹین کی زندگی گزاریں، جائیں یاشی کریں، ڈرامے دیکھیں، فلمیں دیکھیں، جو کرنا ہے کرنے۔ آپ نے عوام کو، پاکستان کی رائے عامہ کو اس سے لا تعلق کیا ہے، اور آپ نے خود سپیس دی ہے انڈینز کو اور باقی بی بی سی اور ان لوگوں کو۔ آپ دوسروں کو بلیم کرتے ہیں، یہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے مجرم جو ہے چور کا جو ہے نا وہ شور مچائے، چور مچائے شور ہے، یہ ایسے ہی ہے۔ بہت شکریہ۔